بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق ختم کرنے والے 5 ایسے بڑے گناہ۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت وہ غریب تھے، لیکن ان سے کبھی بھی رشتہ ختم نہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہوتے ہیں۔ رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رشتوں میں کمی لاتے ہیں اور رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں آہستہ آہستہ برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یہ علی، یہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود پر چیزیں لیتے یا دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار رسول کریم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کا کاروبار دوسرے کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع دیتا ہے، رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا اور میں اس مکان کی تلاش میں تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا اور اس مکان میں کوئی ہے بھی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود سے بڑا کوئی عیب نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی بھی نہ خریدوں۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھا لوں گا۔ نمبر 2، حضرت سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ، تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ یا تہمت باندھو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، وہ نماز ادا کرتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں اور متقی ہیں۔ جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہ کریں جن پر انہوں نے تہمت باندھ دی ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا، اے عیسیٰ، میرے شوہر 3 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، میں ان سے محبت کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے اور میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو، اور ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر پر کھودو اور میرا چہرہ تو دیکھو۔
عیسیٰ، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے عیسیٰ، وہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جسے دیکھ کر بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسان ہی تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا، تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کون سا گناہ؟ کون سا ایسا گناہ تھا جس سے یہ تیرا حال ہوا ہے؟ اس قبر میں کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنی پڑی۔ روز محشر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں ملے گی، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود کو خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔